السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم ایک یہودی سردار کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں جانیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم اشعار کہتا تھا اور مسلمانوں کو ستانے کا ہر وہ طریقہ جو وہ استعمال کر سکتا تھا اس نے کیا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب بدر کی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ بھیجتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ دونوں صحابی مدینہ پہنچ کر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جو کفار اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح دی ہے۔ اس خوشی کی خبر کو سنتے ہی مسلمان خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب یہودیوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، ان کے دلوں کو صدمہ سا لگتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو ستانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہمیشہ استعمال کرتا رہتا تھا۔ انہی میں سے ایک شخص جس کا نام کعب بن اشرف ہے۔ کعب بن اشرف قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا اور وہ شاعر بھی تھا، بہت مالدار بھی تھا۔ جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ غصے سے جھلملا اٹھا، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ 1000 کفار قریش 313 مسلمانوں کو ضرور بھی ضرور ختم کر دیں گے۔ لیکن نتیجہ جب اس کا الٹا آیا تو کعب بن اشرف نے کہا کہ زمین پر رہنے سے بہتر زمین کے اندر دفن ہو جانا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑی جماعت کو ختم کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی ذلت ہے اور اس ذلت کے ساتھ جینے سے بہتر مر جانا ہے، کیونکہ بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ تو 313 نے 1000 کو بہت بری طریقے سے شکست دی تھی۔ اسی بات کو کعب بن اشرف یہاں بیان کر رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی ذلت ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑی جماعت کو ختم کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد کعب بن اشرف فوراً مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ مکہ کے 70 سردار جو بدر کے میدان میں مارے گئے تھے، ان سب کی ہمدردی میں شعر کہتا ہے اور کفار قریش کو پھر سے مسلمانوں پر حملے کے لیے اکساتا ہے، اور کفار قریش کہتا ہے یہ جو تمہارے 70 سردار بدر کے میدان میں مارے گئے ہیں، جتنی جلد ہو سکے تم ان کا بدلہ محمد اور ان کے ساتھیوں سے ضرور بھی ضرور لے لو۔ لہذا کعب بن اشرف مکے میں 70 سردار پر نوحہ خوانی کرنے کے بعد اور کفار قریش کو مسلمانوں پر حملے کے لیے اکسانے کے بعد پھر سے مدینہ واپس آ جاتا ہے، اور مدینہ واپس آنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم اشعار کہتا ہے، مسلمان عورتوں کے خلاف اشعار کہتا ہے، یعنی مسلمانوں کو ستانے کا ہر وہ حربہ جو وہ استعمال کر سکتا تھا اس نے کیا۔ لہذا جب اس کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھے کعب بن اشرف سے نجات دلائے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں کعب بن اشرف کو قتل کر دوں گا، لیکن یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اگر مجھے کچھ آپ کے خلاف بولنا پڑے تو میں بول سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور 3 دن تک نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن مسلمہ کو بلواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے آپ سے کہہ تو دیا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا، لیکن اب مشکل معلوم ہوتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم کر سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ تب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول اب میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، اب میں یہ کام کر دوں گا۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 لوگوں کی جماعت تیار کرتے ہیں، ایک تو خود حضرت محمد بن مسلمہ اور دوسرے صحابی کا نام حضرت ابو نائلہ ہے۔ حضرت ابو نائلہ یہ کعب بن اشرف کے دودھ شریک بھائی ہیں، یعنی کہ رضائی بھائی۔
तीसरे सहाबी का नाम हजरत अब्बाद बिन बश्र है। चौथे सहाबी का नाम हजरत हारिस बिन औस है। जबकि पांचवी और आखिरी सहाबी का नाम हजरत अबू अब्स बिन जीरान है। इन पांचों सहाबे ने इत्तेफाक किया कि हम लोग काब बिन अशरफ को कत्ल कर देंगे। उसके बाद ये पांचों शख्स रात के वक्त काब बिन अशरफ के घर की तरफ रवाना होते हैं। सबसे पहले हजरत अबू नायला जो काब बिन अशरफ के दूध शरीक भाई थे, वो काब बिन अशरफ की घर की तरफ रवाना होते हैं और घर के पास पहुंचकर काब बिन अशरफ को आवाज लगाते हैं। तो काब बिन अशरफ अबू नायला की आवाज को सुनकर घर में से ही कहता है कि कौन? तो हजरत अबू नायला कहते हैं कि मैं हूं। अबू नायला की आवाज पहचान कर काब बिन अशरफ अपने घर से बाहर आ जाते हैं और दोनों एक जगह बैठकर घंटा भर इधर उधर की हंसी मजाक की बात करते रहते हैं। उसके बाद हजरत अबू नायला कहते हैं कि ऐ काब, जब से ये शख्स मोहम्मद हमारे दरमियान नया दीन लेके आया है, तब से हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बाप बेटे से जुदा हो रहा है, भाई भाई से अलग हो रहा है, चचा भतीजे से दूर जा रहा है। पहले जो हम लोग एक साथ बैठा करते थे, हम लोगों का एक साथ बैठना मुश्किल हो गया है। तुम ही बताओ क्या किया जाए। काब बिन अशरफ हजरत अबू नायला की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और हजरत अबू नायला से कहता है कि मैं तुम लोगों से ये बात शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि इस शख्स जिसका नाम मोहम्मद है, इस शख्स का हमारे दरमियान रहना ठीक नहीं है। उसके बाद हजरत अबू नायला काब से कहते हैं, ऐ काब, मुझे गल्ले की जरूरत है, तुम मुझे गल्ला दे दो और इसके बदले मेरे हथियार तुम अपने पास रख लो। मेरे 4 साथी भी मेरे साथ आए हैं, उनको भी गल्ले की जरूरत है, उनको भी गल्ला चाहिए, तुम उनको भी गल्ला दे देना और उनके हथियार भी तुम अपने पास रख लेना। हजरत अबू नायला यह हथियार वाली बात काब बिन अशरफ से इसलिए कहते हैं ताकि जब इनके चारों साथी हथियार लेकर काब बिन अशरफ के सामने आए तो काब बिन अशरफ चौंक न जाए। काब बिन अशरफ कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम लोग अपने अपने हथियार हमारे पास जमा करवा देना, मैं तुम लोगों को गल्ला दे दूंगा। उसके बाद हजरत अबू नायला काब से कहते हैं कि काब, चलो थोड़ी देर घूम फिर के आ जाते हैं, चहलकदमी हो जाए। काब बिन अशरफ फौरन तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये 6 शख्स चहलकदमी के नाम पर घूमने निकल पड़ते हैं। जब थोड़ी दूर जाते हैं तो 5 सहाबा काब बिन अशरफ पर हमला करके काब बिन अशरफ को कत्ल कर देते हैं। हालांकि इस हमले में एक सहाबी शदीद जख्मी भी हो गए थे और 5 के 5 बिल्कुल सही सालिम और एक जख्मी हालत में वहां से निकल गए। तो काब बिन अशरफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था, रसूलुल्लाह के खिलाफ अशआर कहता था, मुसलमानों को सताने का हर वो हरबा जो वो इस्तेमाल कर सकता था उसने किया। 5 सहाबे के हाथों कत्ल हुआ और इस तरह वो जहन्नम रसीद हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी तारीख से वाक़फ़ियत के लिए हमारे चैनल RRB उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।